وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشى السدرة ما يغشى جب ڈھانپ لیا بیری کو جس نے بھی ڈھانپا. یہاں معراج کی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 13 سے یہ ہم آیت نمبر 16 پڑھ رہے ہیں سورہ نجم کی. آیت نمبر 13 سے معراج کا واقعہ جاری ہے. سورہ نجم کی پچھلی آیات میں آیت نمبر 13 سے جو پچھلی آیات ہیں ان میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. اور آیت نمبر 13 اور اس کے بعد بھی دیکھنے کا ذکر ہے. تو آیت نمبر 13 سے پچھلی آیات میں اور آیت نمبر 13 اس میں بھی یہ جو 2 دفعہ دیکھنے کا ذکر ہے، جیسے میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل جو فرشتے کی شکل ہے اس میں دیکھنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل فرشتے کی شکل میں انہی 2 مرتبہ دیکھا تھا. پہلی دفعہ جب شروع وحی کا زمانہ تھا اور جب کچھ دیر کے لیے وحی رک گئی تھی جس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو آسمان کے بلند کنارے پر دیکھا تھا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. اور اسی کا ذکر سورہ تکویر میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا فی الافق المبین، واضح کنارے پر، آسمان کے کنارے پر. یہ پہلی دفعہ دیکھنا تھا. اور پھر آیت نمبر 13 یہاں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر دوسری مرتبہ بھی دیکھا. اس سے مراد بھی جبریل امین علیہ السلام ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اپنی اصل یعنی فرشتے کی شکل میں دیکھا. اور یہی 2 مرتبہ ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. اور یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ معراج کا واقعہ ہے. یہ دونوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل کو دیکھا تھا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ان آیات کی تفسیر میں مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہم 1-2 دفعہ پڑھ چکے ہیں پیچھے، اور پھر تمام صحابہ کرام سے بھی یہی ثابت ہے. اور البتہ تحقیق دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری مرتبہ بھی
یہ جو دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جیسے میں کہہ چکا ہوں، یہ معراج کے موقع پر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہاں تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا کے پاس تھا۔ وہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، اور منتہا جہاں ہر چیز کی، ہر مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، تو وہ بیری جہاں اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، یہ 6 یا 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ بیری کا بڑا ہی عظیم اور بابرکت درخت ہے، اور یہ 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اس سدرۃ المنتہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے، اور جنت المأویٰ کی وضاحت بھی کل گزر چکی ہے کہ اس سے مراد وہی جنت ہے جس میں جنتی لوگوں نے قیامت کے دن جانا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، کیونکہ وہاں جنتی جائیں گے، جنتی رہیں گے اس میں۔ تو جنت المأویٰ کا مطلب وہ جنت جو ٹھکانے کی جنت ہے، جس میں رہائش اختیار کی جائے گی، جس میں رہا جائے گا۔ مأویٰ کا مطلب جس میں رہائش اختیار کی جائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس لیے اس جنت کو جنت المأویٰ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہیں ٹھہرایا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے۔ جنات عدن ہو، جنات مأویٰ ہو، یہ ایک ہی جنت کے مختلف نام ہیں۔ ہمیشگی کی جنت یا رہنے کی جنت، کئی جگہ پر ان کو جنات کہا، کئی جگہ جنت کہا واحد کے ساتھ، کئی جگہ جنات عدن کہا، کئی جگہ جنات المأویٰ کہا، مختلف صفات کے ساتھ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں نیک لوگوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں یہاں رہتی ہیں، اس لیے اسے جنت المأویٰ کہتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو وہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأویٰ کے پاس دیکھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب ڈھانپ رہا تھا بیری کے درخت کو، جو بھی ڈھانپ رہا تھا، جب بیری کے درخت کو جو چیز بھی ڈھانپ رہی تھی وہ ڈھانپ رہی تھی۔ کیا چیز ڈھانپ رہی تھی؟ احادیث مبارکہ میں، صحیح احادیث میں موجود ہے کہ سونے کی ٹڈیاں اس بیری کے درخت پر موجود تھیں، فرشتوں کا سایہ اس بیری کے درخت پر پڑ رہا تھا، اور اللہ کی عظیم قدرتیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھیں۔ تو وہ بیری کا بڑا ہی بابرکت اور عظیم درخت تھا، اللہ کی تجلیات اور اللہ کی نشانیاں گویا کہ وہاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ تو یہ بیری کا درخت، یہ وہ درخت ہے، یہ وہ سدرۃ المنتہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم نازل فرماتے ہیں اپنا، جب اللہ وحی کرتے ہیں تو وہ بیری کے درخت سے فرشتوں کو آواز آتی ہے اور سب فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو بیری کے درخت پر نور یا اللہ کی طرف سے تجلیات، قدرتیں چھا جاتی ہیں، اور بڑے بابرکت درخت ہے، اور جب اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے سب فرشتے بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انہیں ہوش آتا ہے تو آپ اس میں کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ یہ ہم سورہ سبا میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ڈھانپ رہا تھا بیری کے درخت کو، جو بھی ڈھانپ رہا تھا، بیری کے درخت کے بڑے فضائل ہیں، بابرکت درخت ہے، اور اس کا دیکھیں یہ 7ویں 6 آسمان پر بھی بیری کا بڑا بابرکت درخت ہے، اور یہ اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس سے۔ دنیا میں بھی جو بیری کا درخت ہے وہ فضیلت والا ہے۔ مردوں کو بیری کے درخت کے پتے جو ہیں وہ پانی میں ملا کر اس پانی سے مردوں کو نہلایا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں وہ صابن اور شیمپو ٹائپ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو یہ چکنائی والی چیزوں کو اور ایسی چیزوں کو صاف کرنے کا کام وہ صرف پانی سے نہیں ہوتا تھا، تو وہ پانی کے ساتھ بیری کے پتے ملا لیتے تھے۔ بیری کے پتے سے زیادہ صفائی ہو جاتی تھی جب ان کو پانی کے اندر ملا دیا جاتا۔ اور یہ بیری کا درخت چونکہ بابرکت درخت ہے، اس لیے روحانی اور عصبی اثرات میں بھی اس بیری کے پتوں کو پانی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ جب ڈھانپ رہا تھا بیری کو، جو بھی ڈھانپ رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، نہیں ٹیڑھی ہوئی نظر اور نہ حد سے بڑھی، نہ طغیانی کی، نہ نظر ہٹی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا، وہ سدرۃ المنتہا کے پاس تھے اپنی اصل شکل میں، یہ معراج کا واقعہ ہے۔
وہ جنت الماوا کے پاس یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہوا، اور بیری کو ڈھانپ رہی تھی، جو چیز بھی ڈھانپ رہی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر دیکھا اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما زاغ البصر، نہ تو نظر ٹیڑھی ہوئی، جو اللہ نے دکھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح دیکھا۔ یہ نہیں کہ آپ کو نظر ہی نہ آیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو نظر آتی ہے لیکن انسان جو ہے وہ کئی دفعہ اس کو پوری طرح دیکھنے کی خواہش کے باوجود نہیں دیکھ پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ تو نظر ٹیڑھی ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ اللہ نے جتنا دکھانا تھا اتنا دکھایا، اور نہ اس سے کم نظر آیا نہ اس سے زیادہ نظر آیا، یعنی جبریل امین علیہ السلام۔ اور جو اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں معراج کے موقع پر، تو جس طرح پیچھے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دفعہ دیکھا تھا حضرت جبریل کو، تو ما کذب الفؤاد ما رأى، کل ہم اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 11، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تھا سر کی آنکھوں سے اپنی اصل شکل میں، یہ دیکھنا ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی تھی، بہت بڑی اللہ کی قدرت تھی، ایک بڑا معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی طور پہ سیدنا جبریل کو اصل شکل میں دیکھا تو دل کو یقین ہی نہ آیا، ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ جو کچھ آنکھوں نے دیکھا تو دل نے اس کا انکار نہیں کیا، دل نے اس کی تصدیق کی، اور جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا تو دل میں بھی پورے یقین کے ساتھ وہ بات دل میں بھی موجود تھی، دل اور آنکھوں میں ٹکراؤ نہیں تھا۔ بعض دفعہ انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ انسان کو یقین ہی نہیں آتا، دل مانتا ہی نہیں انسان کا کہ یہ بھی ممکن ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن دل یقین نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن جس طرح اللہ نے پیچھے فرمایا کہ نہیں جھٹلایا دل نے جو بھی دیکھا، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو دیکھا، جو آنکھوں نے دیکھا تھا تو دل نے اس کی تصدیق کی۔ اسی طرح یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو معراج کے موقع پر دیکھا تو وہاں بھی یہ دیکھنا پوری طرح دیکھنا تھا، نہ اس میں نظر بہکی، نہ ٹیڑھی ہوئی، اور نہ نظر حد سے آگے بڑھی، نہ کچھ کم نظر آیا نہ کچھ زیادہ نظر آیا، پورا نظر آیا۔ جو اللہ نے دکھانا تھا وہ اللہ نہیں، جبریل امین علیہ السلام، جس طرح میں پچھلے دنوں دلائل سے ثابت کر چکا ہوں۔ تو نہ چونکہ یہ دونوں بہت بڑے معجزے ہیں، اور میں کل ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ لوگ اس کو محمول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، حالانکہ جیسے میں ثابت کر چکا ہوں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان اور صحابہ کرام کے اقوال سے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا جبریل کو دیکھنا مراد ہے دونوں مرتبہ۔ تو یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں جبریل کو دیکھا۔ کوئی بندہ کہ نہیں جی یہ تو بڑی ہلکی بات ہے، نہیں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں جو فرشتے کی شکل ہے اس میں دیکھنا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اور میں کل ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل کو 2 دفعہ دیکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں شمار کیا ہے کہ یہ اور کسی نے نہیں دیکھا اس طرح سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو۔ اللہ نے کسی کو حضرت جبریل اپنی اصل شکل میں نہیں دکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ان کو انہی 2 مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ آپ نے بھی ان 2 دفعہ کے علاوہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں نہیں دیکھا۔ تو یہ دونوں دفعہ دیکھنا یہ بہت ہی بڑی اللہ کی قدرت تھی، یہ اللہ کا ایک بڑا معجزہ تھا، یہ اللہ کی بڑی نشانی تھی۔ اس لیے دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ذکر کیا ہے کہ پہلی دفعہ بھی ذکر کیا جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کا انکار نہیں کیا، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں دوسری مرتبہ جو دیکھا حضرت جبریل کو، اللہ فرماتے ہیں آنکھ نہ بہکی اور نہ آنکھ حد سے بڑھی۔ تو یہ دیکھنا بڑا اہمیت کا حامل تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ اس واقعے کی آخری آیت جس کے بعد یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے نیا موضوع شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، البتہ تحقیق انہوں نے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو،
بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نظر آئے معراج کے موقع پر، اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ۔ جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ سدرۃ المنتہا کو دیکھا اور بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ نبیوں کو دیکھا، نبیوں کی روحیں، وہاں نبی موجود تھے تو نبیوں کو دیکھا، نبیوں سے ملاقات ہوئی اور بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب آپ یہ جو تمام آیات ہیں سورہ نجم کی، شروع کی آیات بھی جو معراج سے پہلے کی ہیں آیت نمبر 12 تک، اور پھر جو آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 18 تک، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ سے لے کر لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ یہاں تک معراج کا واقعہ ہے، اور معراج کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل کو دیکھا اس کا ذکر ہے۔ ان ساری آیات پہ آپ غور کر لیں، قرآن کریم میں معراج کا واقعہ صرف یہیں بیان ہوا ہے اور کہیں بیان نہیں ہوا۔ ان ساری آیات میں کہیں بھی صراحت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہو۔ ضمیریں ہیں، ان ضمیروں کو کوئی کھینچ کر اللہ پہ لوٹا دے، کوئی جبریل پہ لوٹا دے، ان ضمیروں سے کچھ ثابت نہیں ہو سکتا الا یہ کہ خارجی دلائل ہوں، دیگر قرائن ہوں، اور خارجی دلائل اور دیگر قوی قرائن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ضمیریں کس کی طرف لوٹ رہی ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام کی طرف، جس طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی آیات کی تفسیر صحیح مسلم کی روشنی میں پیش کر چکا ہوں حضرت عائشہ کی زبانی، کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یعنی دنیا میں سر کی آنکھوں سے، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور حضرت ابن مسعود کا قول بھی یہی ہے، صحابہ کرام کو یہی قول، حضرت ابن مسعود کا قول صحیح بخاری میں آپ کو پیش کیا، حضرت عائشہ کا قول آپ کو پیش کیا صحیح مسلم میں، سیدنا ابو ذر کا قول پیش کیا صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے۔ ان سے سوال ہوا حضرت ابو ذر سے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ بلکہ ایک تابعی کہنے لگے حضرت ابو ذر سے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو میں آپ سے ایک سوال ضرور کرتا۔ ابو ذر نے پوچھا کہ کیا سوال کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو وہ تابعی عرض کرنے لگے کہ میں یہ سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ یہی سوال تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، بالکل یہی سوال میں نے کیا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا تھا صحیح مسلم کی روایت میں بیان کر چکا ہوں۔ کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تھا نور انا اراہ، کہ نور ہے میں کیسے دیکھوں؟ یعنی اللہ رب العالمین کا حجاب نور کا ہے، نور کے پردے حائل ہیں، کیسے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھنا ممکن نہیں ہے، پردے حائل ہیں درمیان میں۔ حضرت ابو ذر کی حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ تو گویا کہ حضرت ابو ذر کا موقف بھی یہی ہوا، وہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، دنیا کے اندر پردے حائل ہیں نور کے، نور انا اراہ۔ اور پھر وہ جو مشہور حدیث ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ حجابہ النور، اللہ رب العالمین کا حجاب نور کا ہے، اور بعض روایات میں ہے نار کا ہے، آگ کا، اور بعض روایات میں نور کا ذکر ہے، نور کا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دیں اپنے سامنے سے، وہ آڑ ختم کر دیں اپنی نظروں کے سامنے سے، اپنے سامنے سے، لَأَحْرَقَتْ صُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَنْتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُ، جہاں تک اللہ کی نظر جائے گی وہاں تک ہر چیز راکھ ہو جائے گی، ہر چیز جل جائے گی، اگر اللہ نے اپنے سامنے نور کا حجاب نہ کیا ہو تو اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سب صحابہ کرام سے ثابت ہے، زیادہ سے زیادہ حضرت ابن عباس سے ثابت ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، یہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے، دل سے دیکھا، دل کے اندر اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ کی نشانیاں آ جاتی ہیں۔ اختلاف ہے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے، کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بالکل دو ٹوک یقینی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جس طرح سیدہ عائشہ نے فرمایا۔ جو یہ دعویٰ کرے تو وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو یاد رکھیے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ پر، اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، یہ کان، دل، آنکھیں، ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔
اگر تو آپ کے پاس دو ٹوک دلائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو آپ یہ عقیدہ رکھیں. اگر آپ کے پاس دو ٹوک دلائل نہیں ہیں، دو ٹوک دلائل تو اس کے الٹ ہیں، اس کے مخالفت میں ہیں، اب آپ کے پاس تعویلیں ہیں یا آپ کے پاس وہم و تخمین ہے، گمان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہ دیکھا ہو، اللہ نے آپ کو اتنی عظمت دی، اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا، کیسے ممکن ہے کہ آپ نے اللہ کو نہ دیکھا ہو، پھر معراج میں اور کیا ہوا تھا، اس قسم کی جذباتی باتیں کرنا، لفاظی، اس لفاظی سے کچھ ثابت نہیں ہونے والا جب تک دو ٹوک علم نہ ہو. قرآن کی آیت، حدیث کی صورت میں، صحابہ کرام کے اقوال کی صورت میں. اگر علم نہیں ہے تو پھر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا آپ کو علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگیں. یہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، آنکھ، کان، دل، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان چیزوں کو ظن و تخمین کے لیے، تعویلوں کے لیے استعمال کیا اپنی ان صلاحیتوں کو، کہ ان صلاحیتوں سے جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ اعضاء پیدا کیے تھے اس مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا. یہ آنکھ، کان اور دل، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. انسان ان چیزوں کو صحیح معنی، صحیح چیزوں میں استعمال کرے. اب وہ جو خواب کا واقعہ ہے، اصل میں نے آپ کو ذکر کیا کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں اور عام معراج کے واقعے میں کئی ٹکراؤ ہیں بڑے بڑے، ان کا جواب دینا بڑا ہی مشکل ہے. بعض علماء نے تو اس حدیث کو ضعیف تک قرار دے دیا ہے کہ ان میں کئی ایسے بڑے بڑے ایسی ٹکراؤ ہے معراج کے عام واقعے سے جو صحیح بخاری میں ہی کئی جگہوں پہ موجود ہے، جس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، اور اس میں کئی اشکال بھی وارد ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا اشکال یہی ہے کہ کیا معراج نبی بننے سے پہلے ہوا تھا؟ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی بننے سے پہلے ہوا تھا. اور پھر اس میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. اب یہ جو معراج کے باقی واقعات ہیں ان سے بھی ٹکراؤ ہے. اور یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اور کئی چیزیں ٹکراؤ والی ہیں. امام ابن کثیر نے تو صحیح بخاری کی اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا ہے. ان آیات کی تشریح میں جب امام ابن کثیر نے یہ وضاحت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، وہ دو ٹوک کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا. پھر وہ صحیح بخاری کی وہ روایت لاتے ہیں کہ جہاں اللہ کو دیکھنے کا ذکر ہے، وہی جو کل آپ کے سامنے آخر میں پیش کی تھی، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ روایت شاذ ہے اور یہ روایت ضعیف ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں ان میں رکاکت ہے. تو وہ گویا کہ وہ اس حدیث کو ضعیف کہنے کی طرف رجحان رکھتے ہیں امام ابن کثیر، حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس کا بہتر جواب، بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، صحیح احادیث سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ خواب کا واقعہ ہے. تو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا، خواب میں ہی نمازوں کا ذکر ہوا. اب اصل تفصیل جو ہے وہ پھر جو اصل معراج کا واقعہ تھا، جو خواب میں نہیں تھا، جو جاگتی آنکھوں سے تھا، جو جسم اور روح سمیت تھا، اصل نمازیں اسی وقت فرض ہوئیں، 5 نمازیں. خواب میں انہی نمازوں کو، اسی چیز کو پہلے دکھا دیا گیا ہوگا آپ کو. حضرت عائشہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے 6 مہینے خواب دکھائے گئے. ان خوابوں میں آپ کو بڑی ایسی آسمان و زمین کی ملکوت دکھائی گئیں جو آپ کو بعد میں دوبارہ دکھائی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب چیزیں تفصیل سے بیان نہیں کی امت کے سامنے. جب آپ کو تفصیل سے بیان کی گئیں بعد میں، تو پھر آپ نے امت کو بیان کی. تو کچھ چیزیں آپ کو خواب میں پہلے بھی دکھا دی گئی ہوں گی. تو اللہ کو ان تفصیلات کا بہتر علم ہے. تو وہ جو حدیث ہے نا، اس کو مشکل حدیث کہا جاتا ہے. اس کا جواب، اس میں کئی چیزوں کا جواب بڑا مشکل ہے. بڑے بڑے علماء، وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث، لیکن اس میں بعض چیزوں کے جواب اتنے مشکل ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ شاذ حدیث ہے. شاذ حدیث اس سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے ٹکرانے کی وجہ سے اس حدیث کو جو ہے وہ اس حدیث کے مفہوم پر کئی دفعہ جو ہے وہ اس کا مفہوم دیگر صحیح احادیث کے خلاف ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں شاذ حدیث ہو سکتی ہے. شاذ حدیث سندن ضعیف نہیں ہوتی، وہ دیگر روایات کی مخالفت کی وجہ سے اس پہ توقف کر لیا جاتا ہے. تو بہرحال ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور آگے اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے. تو اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ختام ہو مسک، کہ جو ختام ہے وہ بھی مشک والا ہو. تو سیدنا ابن مسعود کے قول پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سیدنا ابن مسعود لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، جیسے میں نے ذکر کیا ان بڑی بڑی نشانیوں میں زمین و آسمان کی ملکوت ہیں۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی زمین و آسمان کی ملکوت دکھائی تھی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی ملکوت دکھائیں تاکہ وہ یقین کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ نے اپنے دیگر انبیاء کو بھی بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی زمین و آسمان کی ملکوت دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ معراج کا واقعہ انہی میں سے ایک ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو دیکھا جس کا اتنا تیز سفر تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم کو دیکھا اللہ کے حکم سے، سدرۃ المنتہا کو دیکھا اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت علقمہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 32-33، حضرت علقمہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس آیت کی تفسیر میں قال کہ ابن مسعود نے فرمایا رأى رفرفا اخضر سد افق السماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لباس دیکھا، ایک حلہ دیکھا، رف رف کہتے ہیں ریشم کی چیز، ریشم سے بنی ہوئی چیز کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم سے بنی ہوئی چیز کو دیکھا جو سبز رنگ کی تھی، اور یہ کیا چیز تھی؟ یہ حلہ تھا، یہ چوغا تھا، یہ حلہ تھا، یہ لباس تھا حضرت جبریل کا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کا حلہ دیکھا، اور وہ اتنا بڑا حلہ تھا ریشم کا کہ جس نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ یہاں صرف رف اخضر کا ذکر ہے، یعنی سبز رنگ کا حلہ، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ حلہ کسی نے پہنا ہوا تھا کہ نہیں۔ اسی کی یہ تو صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود سے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کی تفسیر ہے، تو اسی کی وضاحت، اسی روایت کی وضاحت ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی ہے۔ حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد طیالسی، مسند ابو داؤد طیالسی میں ہے، حضرت علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں اللہ کے اس فرمان کے بارے میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تو فرماتے ہیں کہ رأى جبریل علیہ السلام علی رفرف اخضر۔ اب یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے، صحیح بخاری کی اس روایت کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ وہاں حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کا حلہ دیکھا ریشمی۔ اب یہاں واضح ہوا کہ وہ حلہ کیسے دیکھا، خالی حلہ دیکھا تھا سبز رنگ کا، فرمایا رأى جبریل، آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا علی رفرف اخضر، کہ وہ سبز رنگ کے ریشمی حلے میں تھے۔ قد سد افق السماء، اس نے آسمان کے کنارے کو گھیر رکھا تھا۔ تو گویا کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس سے بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت جبریل مراد لیے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہو، مجھے آپ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑی نشانی بیان کرتے ہیں، کوئی بڑی قدرت بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بڑا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہو تو کیا یہاں یہ بات بڑی کھول کر نہیں آنی چاہیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ اس طرح کر کے ایک بڑی بات ہوتی۔ پیچھے بھی ذکر ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ دیکھا، وہاں بھی اللہ کو دیکھنے کا ذکر موجود نہیں ہے، اللہ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور پھر جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے موقع پر بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اگر ان بڑی بڑی نشانیوں میں اللہ کو دیکھا ہوتا تو یہ اتنی بڑی نشانی ہوتی، اللہ اس کا الگ سے ضرور ذکر فرماتے۔ جب اللہ یہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، تو اسی سے صاف واضح ہو رہا ہے، اگر دیگر وہ صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ کے وہ احادیث نہ بھی ہوں، واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر اللہ کو دیکھا ہوتا تو یہاں صراحت سے آ جاتا کہ لقد رأى اللہ عز وجل، یا اس قسم کے الفاظ آتے آخر میں خلاصے میں۔ اللہ تعالیٰ خلاصے میں فرما رہے ہیں بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، تو یہ بڑی بڑی نشانیاں یہ دیگر نشانیاں ہیں، جبریل کو دیکھنا، جنت جہنم کو دیکھنا، سدرۃ المنتہا کو دیکھنا، براق، اور اس قسم کی جو آپ نے اور نشانیاں دیکھیں معراج کے قصے میں جو احادیث مبارکہ میں، یہاں موٹی بات ہے، بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں احادیث میں اس کی تفصیل ہے، تو وہ
بڑی بڑی نشانیاں وہ اللہ کو دیکھنا تو نہیں ہے، اللہ کو دیکھنا ہوتا تو وہ صراحت سے آ جاتا۔ تو بہرحال یہ طے ہے کہ جس طرح ہم اور کئی آیات سے ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ کسی انسان سے 3 صورتوں کے علاوہ کلام نہیں کرتے۔ اللہ نے صرف 3 صورتوں میں کلام کیا، ان 30 صورتوں میں سے بھی ایک صورت ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات ہو، اللہ کی آواز آئے بس، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھیجیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وحی، اور وحی کا مطلب وہاں خواب یا القاء اور الہام ہے۔ تو اللہ کو دیکھ کر اللہ سے بات چیت کرنا یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کسی بشر کے لیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیت کے حسر سے بھی پتہ لگتا ہے۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کے سامنے تو حجاب کا، نور کا حجاب ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جہاں تک اللہ کی نظر جاتی، اور اللہ کی نظر تو اللہ کی نظروں کے سامنے کوئی چیز سامنے دیوار آ جائے، آسمان آ جائے، نور آ جائے، اللہ کی نظر کے سامنے کوئی چیز آئے، اللہ کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن مخلوق کو دیکھنے میں رکاوٹ ہوتی ہے اگر حجاب آ جائے، تو اللہ کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے دل سے بھی واقف ہے، دل کیا، اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 7ویں زمین کے نیچے اندھیرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، چونٹی چل رہی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے کوئی حجاب کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ کے سامنے وہ نور کا حجاب نہ ہو تو جہاں تک اللہ کی نظر جائے، اللہ کی نظر تو ہر چیز کو جاتی ہے، یہ پوری کائنات جل کے راکھ ہو جائے، تو اللہ کے سامنے تو نور کا حجاب ہے، اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، مخلوق اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اتنے دلائل ہیں، اور یہ آیات کھول کھول کر کہہ رہی ہیں کہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ بھئی اگر بڑی نشانیوں میں سے اللہ کو دیکھنا ہوتا، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ، جس طرح دیکھیں حضرت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ان کو کلام کا شرف حاصل، وہ قرآن میں صراحت سے موجود ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، فصاحت سے چیز موجود ہے۔ اگر یہاں اللہ کو دیکھا ہوتا، یہ اتنی بڑی بات تھی، اتنی بڑی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتا، اور آپ کی اتنی بڑی فضیلت ہوتی، تو یہ صراحت سے بیان ہوتی۔ جب اللہ نے یہاں خلاصہ، جب آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اللہ کی نشانیاں تو اللہ نے ذکر کر دیا، اللہ نے اپنی ذات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں تھا آپ نے۔ اب پھر یہ بحث لگائے رکھنا کہ نہیں جی اللہ کو دیکھا تھا، جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے تعویلیں کرنی پڑتی ہیں، تو پھر اللہ معاف کرے۔ پھر حضرت عائشہ کی بات صحیح ہے، صحیح مسلم کی، کہ جو کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، والعیاذ باللہ۔ فوت ہونے کے بعد جنت میں دیکھیں گے، جنت میں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو دیکھنا صرف جنت میں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے جو والد عبداللہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ شہید ہو گئے تو اللہ کی ان سے بغیر آڑ کے بات ہوئی، یہ باقاعدہ حدیث میں ہے کفاحن۔ لیکن ان تمام حدیثوں میں صراحت کہیں نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا، تو یہ اللہ کو دیکھنے کا ذکر یہ جنت میں ملتا ہے، جنت کے علاوہ یہ ذکر نہیں ملتا۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن حساب لیں گے تو وہ حساب بھی آمنے سامنے ہوگا، لوگ اللہ کو دیکھیں گے، تو وہ حساب کافروں کا نہیں ہوگا۔ وہ حدیث میں تو آتا ہے اللہ ہر بندے سے حساب لیں گے، اور اللہ کو کسی بندے سے حساب لینے کے لیے ترجمان کی، ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ سے وہ بندہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اگر اس سے یہ مراد لیا جائے کہ یہ تو پھر اللہ کو دیکھنا مراد ہے، تو پھر کیا کافر بھی دیکھے گا؟ بھئی اللہ کو دیکھنا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کو دیکھنا، تو کیا کافر کو یہ نعمت قیامت کے دن حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نہ کافر کو یہ حاصل ہے، نہ مومن کو یہ حاصل ہے قیامت کے دن، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جنت میں ممکن ہے اللہ کو دیکھنا، جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی آنکھیں دیں گے مومنوں کو کہ مومن اللہ کو دیکھ سکیں گے، اور ایسے دیکھیں گے جیسے ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا پس تم نے دیکھا لات اور عزی کو، ومناة الثالثة الاخری، اور منات کو جو تیسرا ہے ایک اور، کیا تم نے اے مشرکین مکہ، اے قرآن کریم کے مخاطبین، کیا تم نے دیکھا لات اور عزی کو اور منات کو جو تیسرا ہے ایک اور؟ 3 معبودوں کا ذکر ہے جو مشرکین مکہ نے 3 بت بنا رکھے تھے، 3 معبود بنا رکھے تھے۔ یہ اچانک 3 بتوں کا ذکر کیوں شروع ہو گیا؟ اللہ کی بڑی بڑی عظمتیں بیان ہوئیں کہ اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا،
اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، یہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ اتنے عظیم ہیں، تو تم اللہ کے برابر کن لوگوں کو ٹھہراتے ہو؟ لات منات عزا کو، جو بت ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے، جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تم نے اللہ اتنے عظیم ہے اس کا مقابل کس کو بنا رکھا ہے؟ ذرا غور کرو، یہ مراد ہے۔ فرمایا افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو، ومنات اور منات کو، الثالثۃ جو تیسرا ہے، یعنی تیسرا معبود ہے، الاخری ایک اور۔ یہ لات، منات، عزا، یہ تین بڑے بڑے بت تھے مشرکین مکہ کے۔ لات کہتے ہیں یہ بنو ثقیف کا بت تھا اور یہ ایک بڑا بت شمار ہوتا تھا، تو بنو ثقیف کے لوگ زیادہ اس بت کو پوجتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ لاتا، یہ اصل میں تا مشدد ہے، اصل میں لاتا، تو لتا کا مطلب ہوتا ہے ستو گھولنا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ ایک شخص تھا، نیک شخص، جو حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا گرمی میں، گرمی سے بچنے کے لیے، تو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، بڑا نیک شخص تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا، عام طور پہ نیک لوگوں کے فوت ہونے کے بعد ان کی شان میں غلو کر کے ان کو معبود بنا دیا جاتا ہے، ان کی قبروں کا طواف ہوتا ہے، قبروں پہ جا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ذبح، اور اسی طرح کر کے یہ لات کا بت بنا لیا گیا۔ یہ بنو ثقیف کا بت تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ اصل میں اللہ کا مؤنث بنایا ہوا ہے، اللہ مذکر ہے اور اسی سے اللاتا، ایک ہے اللہ۔ مشرکین بدبخت انہوں نے اللہ کی بیٹیاں مقرر کر رکھی تھیں یا مؤنث بت مقرر کر رکھے تھے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ مذکر، انہوں نے اللہ سے یہ مؤنث بنایا ہوا تھا اللاتا، یہ تا تانیث کی ہے، یہ اللہ سے اللات ہے، واللہ عالم۔ والعزا، عزا کہتے ہیں کہ یہ قریش کا بت تھا بڑا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے جو عظیم صفت عزیز وہ مذکر ہے، اسی سے عزا مؤنث بنایا ہوا ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ جو بت مقرر کیے جاتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو مؤنث جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ خاص طور پر وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اپنے بتوں کے مؤنث نام رکھے ہوئے تھے، اور یہ ہمارے ہاں بھی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور معبودوں کی بات کرتے ہیں، وہ مؤنث کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ان کی طرف مؤنث کے صیغے سے منسوب کرتے ہیں۔ ملنگنی داتا کی، یہ ملنگنی کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہمارے ہاں بھی ہیں۔ تو مشرکین مکہ انہوں نے عورتوں والے نام رکھے تھے اپنے بتوں کے، اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو یہ عزا، بعض مفسرین کی رائے یہ اللہ کا جو صفت ہے عزیز، اس سے انہوں نے عزا اپنا بت بنا رکھا تھا مؤنث۔ یہ بھتنی تھی ایک، اصل میں اسیب تھا، کوئی جننی تھی، وہ گھس جاتی تھی کسی بت کے اندر، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بت حرکت کر رہا ہے، لوگ اس بت سے اپنی حاجتیں اور اس طرح کی قسم کی چیزیں مانگتے تھے، کئی چیزیں پوری ہو جاتی، وہ جننی اور بھوتنی تھی ایک۔ تو اس کو حضرت خالد بن ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قتل کر دیا تھا، مشہور واقعہ ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو پھر مختلف صحابہ کرام کو بھیجا مختلف بتوں کو گرانے کے لیے، تو اس میں حضرت خالد بن ولید کو یہ عزا گرانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید اپنی طرف سے اس کا کلا کما کر آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا تم نے تو اس کو نہیں ہلاک کیا، تم تو کسی اور کو ہلاک کر آئے ہو، کسی اور کو تم ختم کر آئے ہو۔ وہ اصل میں اسیب تھا، جننی تھی، بھوتنی تھی، تو اس نے کوئی اور چیز سامنے کر دی اس جگہ پر، حضرت خالد اس کو گرا کر مسمار کر کے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید دوبارہ گئے، اور وہ باقاعدہ بت کے اندر سے وہ نکلی چڑیل حضرت خالد بن ولید کے سامنے آئی، اور حضرت خالد بن ولید نے اسے گردن اڑا دی، اور اس طرح کر کے پھر اس کا خاتمہ کیا اور پھر اس کو نیست و نابود کیا۔ صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو یہ قریش کا بت تھا، ان کی یہ دیوی تھی العزا۔ منات، منات یہ بھی مؤنث ہے
منا یمنی، اس کا مطلب ہوتا ہے بہانہ، منی اسی سے ہی ہوتا ہے بہانہ۔ تو یہ ایک بڑا بت تھا جو اوس اور خزرج کا تھا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان تھا، تو اس کو منات اس لیے کہتے تھے، ایک تو مؤنث نام ہے دیوی کے معنی میں، اور اس کو بہانہ، اس کو منات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے قدموں میں جانوروں کا خون بہایا جاتا تھا، یعنی ذبح کیا جاتا تھا جانوروں کو اس کے قدموں میں، تو جانوروں کا خون بہایا جاتا، یہاں سے احرام باندھا جاتا، حج کے بہت سے معاملات یہاں سے شروع کیے جاتے، تو حج اور ان چیزوں کے ساتھ اس کی عزت منات کی کعبہ کی طرح کی جاتی۔ نہیں، 100 منات وہ الگ ہے، وہ ہندوؤں کا الگ ہے، یہ قریش کے ہیں، لات، منات، عزا، یہ تینوں نام مؤنث ہیں دیویاں۔ اور ایک اور بھی ہے حبل، ایک ان کا حبل بت تھا، یہ 4 بڑے بڑے بت تھے، اور بھی تھا ذوالخلصہ اور اس طرح کر کے اور بت بھی تھے، تو یہ 3 بتوں کا یہاں ذکر کیا ہے، اور یہ آپ دیکھیں تینوں مؤنث نام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے مشرکین کی، کہ مشرکین نے اصل میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، اور وہ کہتے تھے فرشتے مؤنث ہیں، لہذا وہ اپنی دیویوں کے نام مؤنث رکھتے تھے۔ سورہ زخرف میں ہم پڑھا آئے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ ان بدبختوں نے، مشرکین مکہ نے، فرشتوں کو جو اللہ کے بندے، جو رحمان کے بندے ہیں، انہیں مؤنث بنا رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تعجب سے سوال کرتے ہیں اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ فرشتوں کی تخلیق کے وقت حاضر تھے؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ فرشتے مذکر اللہ نے پیدا کیا یا مؤنث پیدا کیا؟ یہ فرشتوں کو کیوں مؤنث کہتے ہیں، کہ کیوں اپنے بتوں کو مؤنث ذکر کرتے ہیں، اور پھر ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس طرح آگے ذکر آ رہا ہے أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ یعنی تم انسان ہو، اللہ رب العالمین ہے، پہلی بات ہے اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا اللہ کی گالی ہے، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، اور اس شرک سے بھی بڑی گالی ہے اللہ کے ساتھ اولاد مقرر کرنا۔ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اس بارے میں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے جب وہ میرے لیے اولاد مقرر کرتا ہے، حالانکہ میری تو بیوی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ اللہ کے لیے گالی ہے، اذیت کا باعث ہے اللہ کے لیے۔ تو صرف اولاد مقرر نہیں کی جاتی، بلکہ اولاد ایسی مقرر کی جاتی ہے جو اپنے لیے بھی پسند نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر 2 انسان ہوں، ایک انسان کے پاس لڑکیاں ہوں، ایک کے پاس لڑکا ہو، یہ بھی مساوات نہیں ہے۔ تم اپنے جیسے 2 انسانوں میں مساوات کرو گے تو دونوں کے لیے لڑکوں کی بات کرو گے۔ تم نے اللہ کو اپنے برابر انسان کا درجہ بھی نہیں دیا، اپنے برابر بھی درجہ نہیں دیا، اللہ تو تمہارے برابر نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت اور شان کیا ہے، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا ہی غلط ہے، اللہ کے لیے گالی ہے۔ لیکن اگر تم نے مقرر بھی کی تو تم اپنے جیسے ایک انسان کو بیٹیاں دو گے، بیٹیاں مقرر کرو گے، اپنے لیے بیٹی مقرر کرو گے، تو یہ بھی مساوات کے خلاف ہوگا، وہ انسان تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تم نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر دی، اتنا بڑا ظلم کیا۔ اولاد مقرر کرنا ہی ظلم ہے، تم نے اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی آگے جا کر مقرر بھی کی، تم بیٹیاں مقرر کی، تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ اس وقت تقسیم بڑی ٹیڑھی ہے، یہ تقسیم بڑی ٹیڑھی ہے۔ ایک تو اللہ کی اولاد مقرر کی، اور مقرر بھی وہ کی جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اگر تم میں سے کسی انسان کو عورت کی بیٹی کی بشارت ملے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتا ہے۔ اللہ کے لیے تم کھلے عام بیٹیاں کی بات کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے بیٹیاں کیا، بیٹے مقرر کرنا بھی اللہ کے لیے گالی ہے، ولیعاذ باللہ۔ جی بس وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب قائم کر دیا، اللہ اور جنوں میں نسب، سسرالی رشتہ داری قائم ہوئی، اور اولاد پیدا ہوئی وہ فرشتے بیٹیاں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، سورہ صافات میں ہے، انہوں نے اللہ اور جنوں میں نسب قائم کر دیا، رشتہ داری قائم کر دی، یعنی سسرالی، ولیعاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تقسیم تو بڑی ہی ٹیڑھی ہے، یہ تمہارے جیسے انسان ہوں ان کے اندر تقسیم ٹیڑھی ہے۔ کہاں اللہ رب العالمین، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں ہے یہ مگر نام، سمیتموها، تم نے نام رکھ چھوڑا ہے ان کا، انتم وآباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی،
ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، یہ نام ہے صرف۔ تم نے یہ جو نام بنا رکھے ہیں لات، منات، عزا، حبل، اور جو تم نے ان کو صفات دے رکھی ہیں، فلاں بچے دیتا ہے، فلاں مشکل کشائی کرتا ہے، فلاں کے لیے جانور قربان کیا جائے گا تو یہ ہوگا، فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، تم نے جو ان کو فرائض سونپ رکھے ہیں کہ صرف نام کے فرائض ہیں، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں۔ یہاں نام سے کیا مراد ہے؟ یہ خالی خولی دعوے ہیں بس۔ جس طرح جنگ احد میں جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نقصان پہنچایا، اور نقصان پہنچا صحابہ کرام کا وہ جو ایک گروہ تھا 50 لوگوں کا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پوری طرح پابندی نہیں کر سکے، اور جب فتح ہو گئی شروع میں تو وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے 40 لوگ آ گئے، تو پھر پیچھے سے خالد بن ولید آئے اور پھر مسلمانوں پر حلہ بولا، باقی قریش بھی آ گئے، تو مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ تو اس وقت پھر ابو سفیان جو قریش کی طرف سے سردار تھے، انہوں نے نعرہ لگایا تھا اعلو حبل، کہ حبل بلند ہو، حبل کی شان بلند ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو جواب دو، تو حضرت عمر نے جواب دیا اللہ اعلی و اجل۔ تو اس وقت پھر ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے، کافر تھے، اس وقت انہوں نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے عزا دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی دیوی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو مشرکین نے یہ لات، منات، عزا، ان کو کچھ نام دے رکھے تھے، کچھ صفات دے رکھی تھی کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ عزا ہمارا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں جو تمہاری مدد کرے، گویا کہ وہ عزا کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے۔ تو یہ جو انہوں نے جو عزا کو جو نام دے رکھے تھے، جو صفات دے رکھی تھیں، عزا کو، منات کو، لات کو، حبل کو، یہ نام کی صفات تھیں۔ یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے یہ مگر نام جو تم نے نام رکھ چھوڑے، ان ناموں کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہے، نہیں ہے یہ مگر نام جو تم نے نام رکھ چھوڑے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ان ناموں پر، ان صفات پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کبھی انہوں نے کسی کی مدد کی اور نہ کوئی دلیل ہے اس پر۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو آج نام رکھے ہوئے ہیں، آج بھی تو نام ہی نام ہے نا، فلاں گنج شکر ہے، فلاں داتا ہے، بھئی آپ نام جو مرضی رکھ لو، آپ نام رب رکھ لو۔ فرعون اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اعلیٰ ترین رب۔ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو گنج شکر کہہ دیں، کسی کو جو ہے وہ گنج بخش کہہ دیں، کسی کو غریب نواز کہہ دیں، کسی کو جو ہے وہ کچھ کہہ دیں، کسی کو کچھ کہہ دیں۔ کوئی غریبوں کو نوازنے والا ہے، بھئی غریبوں کو نوازنے والا اللہ کی ذات ہے۔ کسی انسان کو مرنے کے بعد آپ نے اس کے ذمہ لگا دیا کہ جی وہ غریبوں کو نوازتا ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں نوازتا۔ اب آپ نام رکھ دیں، نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ آپ گنج شکر رکھ دیں، گنج بخش رکھ دیں، نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ خزانے دینے والا۔ داتا نام رکھ دیں، داتا نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ جو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکے، اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بیماریوں سے، موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، تو آپ نے ان کے نام رکھ کر، یہ نام ہے جو آپ نے، آپ کے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں، کوئی پیچھے دلیل تو ہے نہیں، نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ اسی طرح کے نام قریش مکہ نے رکھے ہوئے تھے۔ عزا ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ ایک نام ہی ہے نا، نام جو مرضی رکھ چھوڑے، بندے نے منہ سے جھوٹ بولنا ہے، جو مرضی بولتا رہے، دلیل ہے کوئی نہیں، یہ مطلب ہے۔ اور اللہ نے یہ بات ایک جگہ نہیں 10 جگہ پہ کی ہے قرآن میں، اور ہر جگہ بتوں کے بارے میں یہی بات کی ہے۔ یہ صرف نام ہے، یہ نام کی صفات ہیں، جتنی مرضی صفات رکھ دیے جائیں۔ اب کسی کو پتہ نہیں کتب ابدال، اور جی سب لوگوں کی گردن پر فلاں کا پاؤں ہے، اور فلاں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں گھڑ رکھی ہیں، صرف نام کی باتیں، کوئی حقیقت نہیں ہے پیچھے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ٹیوے ہیں سارے کے سارے، ظن و تخمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، گمان ہے پیچھے۔ وما تهوى الانفس، اور جو ان کے نفس چاہیں، اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، اور گمان ہے، ظن مرجو ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور البتہ تحقیق آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی، قرآن آ چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، نبی کا فرمان آ چکا، ان کے پاس اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے، یقینی علم آ چکا ہے وحی کی صورت میں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور اپنے ظن و تخمین کے پیچھے، ناموں کے پیچھے لگے ہیں، خود نام رکھے ہیں منہ سے، کوئی حقیقت تو ان کی ہے نہیں۔
آپ مجھے بتائیے یہ ساری باتیں آج کے حالات پہ فٹ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ قرآن کریم کس طرح کھول کھول کر حق بیان کرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اکثر یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، حق کے جو دلائل ہیں، حق دلائل قرآن کے اور سنت کے واضح صریح دلائل، ان کے مقابلے میں یہ ظن و تخمین، یہ جمع تفریق، یہ نام جو منہ سے رکھے ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے. تو یہاں یہی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ لات منات عزا ہو، حبل ہو، جتنے تم نے نام رکھے ہیں یہ مشرکین مکہ نے، یہ سب ظاہری نام ہیں، ظاہری صفات ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے پیچھے، یہ پھوکے فائر ہیں سارے کے سارے. اللہ تعالی ہمیں توحید کی دعوت دے اور ہمیں اللہ تعالی شرک اور ان چیزوں سے بچا کر رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحياة شوقا